اس کے بعد میں آگے فرماتے ہیں اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہے، منافق کبھی مسلمان ہوتا ہے، کبھی کافر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر حقی نیکی میں شامل ہو جاتا ہے، یہ منافق اور کافر ہوتا ہے، تو وہاں سن کر ناکر یعنی منکر نکیر جو فرشتے ہیں نا، جو گناہ کے لکھنے والا فرشتہ ہے، جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اس کو جب سوال جواب ہو جاتا ہے نا، وہ باقی جو کافر لوگ کیا بولتے ہیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں، ہمارے اسلام کے بارے میں، ہم لوگ جو اذان دیتے اذان کے بارے میں، آج کل جو بولتے ہیں نا دین اسلام کو ہی وہ ہٹانا چاہتے ہیں ہندوستان سے، تو اس طریقے سے آئے دن خبریں سننے آتے ہیں نا، تو یہ لوگ بھی ایسا ہی ان مومن کے بارے میں، ان مسلمانوں کے بارے میں، ان قرآن کے بارے میں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہتے تھے وہ ویسی باتیں کرتے کرتے ہی مر گئے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے ہیں کہ تو ایسے ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بیچ دو۔ جب زمین کو کہا جاتا ہے اس منافق اس کافر کو جیسا پینچ دو، جیسا کہ چکی کے اندر آٹا پینچا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس کو بیچ دیتی ہے، جسے اس کے پاس لیے ادھر کے ادھر یعنی اس کے ہڈیاں دہنے کے بائیں بائیں کے دہنے میں گھس جاتی ہے، اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو آٹے کے جیسا مل دیتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے، اس کو قبر میں عذاب بھی دیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب۔ یعنی جو قرآن میں ہم سنیں گے جو کافر تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام کیا ہے، حدیث پڑھتے پڑھتے یاد نہیں آ رہا، وہ کافرانہ جو زندگی گزار دیا، اس کو یہاں تک کہ قیامت کو خود ہی اسے پھر وہاں قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ جو فرعون ہوتا ہے نا، فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے دعوی کرتا تھا، اپنے قوم کو اس نے گمراہ کر دیا، تو اس کے بارے میں بولتے برزخ میں بھی اس کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، جہنم کے آگ اس کو جھونک دیا جاتا ہے تاکہ وہ گرمی سہے، یعنی اس کو صبح شام علی الدوم جہنم کی آگ لے جاتا ہے، کیونکہ فرعون اپنی قوم کو برا راستہ لے کے گیا، خود بھی برا ہو گیا اور لوگوں کو بھی برا کر دیا، یہاں تک کہ قیامت کو خود ہی اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھائیں گے اور پھر اس سے حساب کتاب ہو جائے گا۔ جو نافرمان ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ فرمانبردار بندہ ہے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور موت کا فرشتے کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے، اندرونی ادھر کو ایک طرف کو عذاب ہوتا ہے، دوسرے طرف کیا ہے اللہ کے رحمت ہوتی ہے۔ موت کا فرشتے کو بچڑے کا شکل میں لا کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے کہ جہنمیوں، یہ دوزخی والو، یہ جنت والو، دیکھ لو ابھی موت کا فرشتے کو ذبح کر دیا گیا، ابھی کوئی نہیں مرے گا، جو جہاں ہے وہ ہمیشہ رہو۔ اللہ اور تجویز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور کون ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نے آگ سے جنوں کو پیدا فرما دیا، پھر ان کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر زمین سے انسان کو پیدا فرمایا، پھر ان کو ختم کرنے کے بعد میں جب فیصلہ ہونے کے بعد میں اللہ اور کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم اور کون ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار، یعنی خود ہی اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے برزخ
की दुनिया में इत्मीनान से होंगे और उनके होश और हवास सही रहेगी, यहाँ तक कि उनको नमाज का ध्यान होगा और फरिश्ते को सवाल का जवाब देने में बेखौफ होंगे। और जब अपना अच्छा हाल देख लेंगे तो घर वालों को खुशखबरी देने के लिए फरिश्तों से कहेंगे कि मैं अभी नहीं सोता, घर वालों को खबर करने जाता हूँ। देखो ऐसा एक कुरान में एक सूरा है, सूरह मोमिन। वो मोमिन भी बोलता है कि मैं जाके अपने ख़ानदान वालों को बता दूँ कि वो अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। किसी तरीके से अल्लाह ताला ने उसकी खबर उनको ख़ानदान वालों को पहुंचा दिया। सूरह मोमिन एक है कुरान में, वो पानी पढ़ने से भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। जवाब देने में बेखौफ होंगे। फरिश्ते से कहेगा कि मैं अभी जाके हमारे घर वालों को मेरे बारे में जो कुछ गुजरा और मैं अच्छे तरीके से हूँ करके बोल के आता हूँ बोल के वो पूछेगा। तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा खुशी में अपने भला अंजाम से जल्द जन्नत में पहुँचे देखकर फ़ौरन ही क़यामत कायम होने का सवाल करेगा ताकि जल्दी जन्नत में पहुँचे, जिस पर अल्लाह का करम है, अल्लाह का रहमत है, उसको होश व हवास बाकी रहते हैं और इसे अल्लाह जल्दी शानुह सही जवाब देते रहे, जैसा कि सूरह इब्राहीम में फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान में भी बहुत सी आयत